بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 16 رمضان ہے۔ نصف آخر رمضان کا شروع ہو گیا ہے، آدھا حصہ گزر چکا ہے اور باقی نصف حصہ وہ شروع ہے۔ 16 تاریخ کو نسبت حضور محدث اعظم کی وصال کی تاریخ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر لمحات سے ساری برکتوں سے ان بزرگوں کے صدقے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ کل ایک خبر ملی تھی، حضور بابا ملت کے ایک غلام جناب حاجی حنیف ابراہیم صاحب، جو حضور بابا ملت کے بہت ہی چہتے مرید طالب اشرفی ممبئی والے ان کے والد ہیں، ان کا کل وصال ہو گیا۔ بڑا پیارا مہینہ انہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بیٹے نے باپ کی خدمت بھی کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور بہت ہمت و حوصلہ اور صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ساتھ ہی بالکل ابھی خبر مجھے ملی، دیکھیے آج 16 تاریخ بھی ہے، اور حضور محدث اعظم ہند کے ایک مرید جناب شیخ شاہ ولی صاحب بلہاری، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ بھی انہیں ملا اور پیر کی تاریخ بھی ملی۔ رب تعالیٰ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی وصال کر گئے ہیں، رب تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بڑے نصیب کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ان بندوں کو ملا ہے۔ سبھی لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جب آخری وقت ہو تو رمضان کا مہینہ ہو یا جمعہ کا دن ہو، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج میں روزہ کی ڈیفینیشن کے تعلق سے بات کروں گا کہ شریعت میں اور طریقت میں، اصحاب طریقت کے نزدیک اور اصحاب شریعت کے نزدیک روزہ کس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے تو صوم جو عربی کا لفظ ہے، تو اس صوم کا لغوی معنی کیا ہے، ایک لٹریٹ میننگ، اس کا ارتھ کہ اگر ہم کہیں اس لفظ کے مقابل دوسرا لفظ جو اس کے معنی کو ادا کرے وہ کون سا ہے، تو اردو زبان میں صوم کا مطلب ہے باز رہنا، ترک کرنا، چھوڑ دینا، رک جانا، درست ہونا۔ یہ اس طرح کے اتنے معنی آتے ہیں تقریباً، اس سب میں مفہوم ایک ہی طرح کا ہے کہ ترک کرنا، چھوڑنا، باز رہنا۔ اب جب یہ لفظ صوم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جس کسی کو بھی یہ مہینہ ملے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فلیصم یہ بھی صوم سے ہی ہے، تو یہ صوم کا لفظ گویا قرآن میں آیا۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، علیکم الصیام، صیام بھی صوم سے ہے، معنی مصدری بھی صیام میں ہے، تو یہ صوم کا ہی معنی ہے، صوم کا ہی لفظ ایک طرح سے ہے۔ تو جب قرآن میں صوم آ گیا تو اب اس صوم کا معنی شریعت میں کیا ہوگا، کیا ڈیفینیشن کی جائے گی شریعت میں، تو وہ تعریف، وہ ڈیفینیشن، وہ پریبھاشا بتائی گئی۔ ویسے تو لغوی معنی آپ نے دیکھا، لٹریٹ میننگ کیا تھی، ترک کرنا، چھوڑنا، کسی بھی چیز کو چھوڑا جا سکتا، بہت سی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے صوم کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ شریعت میں جب صوم کا معنی نکالا گیا تو کہا گیا کہ کھانے پینے کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور
بیوی سے ہم بستری کو ترک کر دینا. اور یہ ترک کرنا، یہ چھوڑنا کسی بھی وقت کے لیے نہیں ہے. صبح سے صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے صبح صادق شروع ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر آفتاب کے ڈوبنے تک، سن سیٹ تک. یہ نہیں کہ کوئی مغرب بعد کہے، اسے کہیے کھائیے، وہ کہے نہیں میں روزے سے ہوں. ارے جناب، مغرب بعد اب روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. اب آپ کچھ کھائیے نہ کھائیے، آپ کا روزہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ اس طرح کا چھوڑنا درست بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ. بہرحال تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں کو چھوڑ دینا، ان 3 چیزوں سے بچنا، ان کو ترک کرنا. اور یہ ترک کرنا بھی، یہ کھانا پینا چھوڑنا بھی بنیت عبادت ہو، عبادت کی نیت سے ہو، تب روزہ کہلائے گا. اب کسی کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کا میں نے یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے فی الحال، اب آپ ایسا کیجئے کہ آنے والے 16 گھنٹے تک آپ کے حلق میں کچھ بھی نہ جائے، کوئی چیز نہ کھائیے، کوئی چیز نہ پیجئے، آپ کو کچھ بھی نہیں لینا ہے. اب آپ اس طرح پورا دن گزار دیجئے. اس میں صبح صادق کے بعد کا وقت بھی آ گیا، غروب تک نکل گیا. یہ روزہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس میں عبادت کی نیت نہیں ہوئی ہے. ہاں اس نے کہا تھا اور آپ نے روزے کی ہی نیت کر لی، نفلی روزہ، تو وہ روزہ ہو گیا. لیکن اگر نیت نہیں ہوئی ہے، عبادت کی نیت وہاں پہ نہیں ہے، تو یہ کھانے پینے کو چھوڑنا روزہ نہیں کہلائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ شریعت میں روزہ یا صوم کسے کہتے ہیں؟ وہ کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، عبادت کی نیت سے. اب یہاں نیت کا لفظ آیا ہے تو میں آپ کو نیت کے تعلق سے بتا بھی دوں کہ یہ جو صوم ہے، روزہ ہے، اس کی نیت ہم کب تک کر سکتے ہیں، ہمیں کب تک کر لینی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ رات ہی میں کر لیں. لیکن اس کا جو وقت ہے، تو رمضان کے جو ادا روزے ہوتے ہیں جو ہم لوگ آج کل رکھ رہے ہیں، رمضان کے ادا روزے، یا کسی نے کوئی نظر مانی ہے کسی خاص دن روزہ رکھنے کی، تو نظر معین کے روزے، یا کوئی نفل یا سنت یا مستحب روزہ ہے، تو اس کی نیت کا ٹائم جو ہے، جو آفتاب ڈوبا، اب جو رات شروع ہوئی، سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر ضحوۂ کبریٰ تک اس کا وقت ہے. ضحوۂ کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی اس کو بھی سمجھ لیجیے، جن لوگوں کو نامعلوم ہے آج وہ یہ بھی سیکھ لیں. ضحوۂ کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے بتایا تھا کہ نصف نہار شرعی، وہ جو وقت ہے نا کہ جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں بیچ دن میں، نصف نہار شرعی سے لے کے نصف نہار حقیقی. جو لوگ پہلی بار ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ ہماری پچھلی لائیو کلپ کو دیکھ لیجیے گا، جس میں نے نصف نہار شرعی اور نصف نہار حقیقی کے تعلق سے بیان کیا ہے وضاحت کے ساتھ. آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے. تو جو لوگ پہلے سن چکے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. نصف نہار شرعی سے لے کے نصف نہار حقیقی تک جو وقت تھا، جیسے آج کل یہاں تقریباً 11:15 11:20 بجے شروع ہوتا ہے، 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو وقت ہے نصف نہار شرعی سے لے کے نصف نہار حقیقی تک، اسے ضحوۂ کبریٰ کہتے ہیں. تو یہ ضحوۂ کبریٰ شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لینی چاہیے. کہ رمضان کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آفتاب ڈوبنے سے لے کے جو رات گزری ہے، وہاں سورج ڈوبا، وہاں سے لے کے ضحوۂ کبریٰ کا مطلب نصف نہار شرعی، جیسے ہی وہ ٹائم شروع ہو رہا اس سے پہلے آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. اور اگر تب تک آپ نے نیت نہیں کی تھی تو یہ روزہ آپ کا نہیں ہوا. اب جو رات میں نیت کرتے ہیں وہ رات میں نیت کر لیں گے. جو نصف نہار شرعی سے پہلے، ضحوۂ کبریٰ سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں وہ اس وقت نیت کریں. رات والے کہیں گے کل روزہ رکھنے کی نیت، اور جو آج کر رہے ہیں نصف نہار شرعی سے پہلے یا صبح کسی وقت، وہ کہیں گے آج. لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی رات میں اگر نہیں کر سکا ہے، صبح نیت کر رہا ہے، نصف نہار شرعی سے کچھ پہلے نیت کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں. جو سحری کا وقت ختم ہوا تھا نا، تب سے روزے دار ہوں. اگر وہ کہے گا کہ میں اب سے روزے دار ہوں تو یہ بھی روزہ نہیں ہوگا. تو نیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اسے یاد رکھیے گا. تو رمضان کے ادا روزے، نظر معین کے روزے، سنت و نفل و مستحب جو روزے ہیں، اس کی نیت آفتاب ڈوبنے، سورج ڈوبنے سے لے کر ضحوۂ کبریٰ سے پہلے تک ہے کہ وہاں تک آپ اس کی نیت کر لیں.
اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں، جیسے رمضان کے قضا روزے ہیں، کسی کی قضا ہو گئی اب قضا رکھنا چاہتا ہے، یا کوئی غیر معین نظر ہے کہ میں کسی بھی دن روزہ رہوں گا، یہ نیت وہ کر رہا ہے کسی بھی دن روزہ رہوں گا، یا نفل اس نے رکھا تھا توڑ دیا اب نفل کی قضا ہے، تو اس کی نیت کا ٹائم جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک ہے، یعنی سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے نا، بس اس وقت تک آپ نیت کر لیں اس طرح کے روزوں کی، نفل کی قضا ہو یا رمضان کے فرض روزے کی قضا ہو، یا نظر غیر معین ہے، یا معین دن کا روزہ رکھا تھا نہیں رکھ سکے اب اس کی قضا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سورج ڈوبنے سے لے کر آپ صبح صادق تک اس کی نیت کر لیں۔ تو گویا دو الگ الگ ٹائم ہیں الگ الگ طرح کے روزوں کی نیت کے، اسے آپ ضرور یاد رکھیں۔ تو بہرحال شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں سے، کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سن سیٹ تک عبادت کی نیت سے۔ تو یہ بڑا آسان ہے، ان چیزوں سے رک گئے۔ لیکن طریقت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ اصحاب طریقت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت داتا گنج بخش نے پوری شرائط کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ طریقت میں روزہ ہے کیا؟ تو وہ روزہ وہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کو بچانا کھانے پینے سے، اور آنکھ کو بچانا برے مناظر سے، بری نگاہ سے، کان کو بچانا غیر شرعی آواز سے، اور زبان کو محفوظ رکھنا بیہودہ باتوں سے، گالی گلوچ سے، چغلی سے، غیبت سے، اور دل کو محفوظ رکھنا دنیا کی محبت سے۔ یہ ہے طریقت میں روزہ۔ اہل طریقت، اصحاب طریقت کے نزدیک یہ ہے روزہ کہ دل کو دنیا کی محبت سے بھی بچانا ہے، پیٹ کو کھانے پینے سے بچانا ہے، نگاہ کو بھی بچانا ہے گناہ سے، کان کو بھی بچانا ہے، زبان کو بھی بچانا ہے۔ اسی لیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ اصحاب طریقت تمام اعضاء کا روزہ رکھتے ہیں، all the parts of body، وہ سب کا روزہ رکھتے ہیں۔ شریعت میں تو آپ کو کھانا پینا اور جماع سے روکا گیا، تین چیز سے، مگر اصحاب طریقت وہ جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، جتنے جسم کے اعضاء ہیں، حصے ہیں، سب کا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ فی الحقیقت انہیں یہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جاوے۔ روزہ صحیح معنوں میں ان سے ادا ہو جاوے۔ ایک وہ روزہ تھا جو شریعت کے نزدیک تھا، آپ نے بہت سی چیزوں کے جو تین چیزیں بتائی گئیں اس سے آپ رک گئے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ روزہ ادا ہو رہا ہے۔ لیکن اصحاب طریقت جن روزوں کو کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ بچیں، تب جا کے کہا جائے گا کہ روزے کا حق ادا ہو رہا ہے۔ حضرت مخدوم نے اسی باب میں حدیث بھی ذکر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، اے بندو جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے۔ وہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روزہ یہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں، طریقت میں روزہ کسے کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں حکم نازل فرمایا ہے روزہ رکھنے کا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، یہ کون سا روزہ ہے؟ جسے شریعت میں روزہ کہا جاتا ہے وہ روزہ ہے، یا جسے طریقت میں روزہ کہا جاتا ہے وہ روزہ ہے۔ بندے کون سا روزہ رکھیں، کس روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا؟ تو میرے دوستو، رب تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ جب اس نے حکم نازل کیا تو کون سا روزہ مراد لیا۔ قرآن کریم میں خود یہ بات آ گئی، اور اسی آیت کریمہ ہی میں آ گئی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو جب روزے کا مقصد یہ ہے
تو وہی روزہ مراد ہے جو روزہ ہمیں تقوی والا بنا دے، پرہیزگار بنا دے، جو روزہ ہمیں متقی بنا دے۔ اور دوستو، طریقت اور تصوف، یہ نام ہی تقوی کا ہے، یہ نام ہی پرہیزگاری کا ہے، یہ نام ہی صفائے قلبی کا ہے، یہ نام ہی ہے اطاعت کے ساتھ خدا کی محبت کا، یہ نام ہے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا۔ تو روزہ جس منزل پہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اصحاب طریقت کی وہی منزل ہے۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، الصوم نصف الطریقہ، کہ روزہ تو نصف طریقت ہے، یعنی طریقت کا جو راستہ ہے جس کو طے کر کے لوگ منزلوں کی طرف جا رہے ہیں، آدھا راستہ تو روزے کے ذریعے طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقت میں روزے کی اہمیت ہے دوستو۔ یہ روزہ پرہیزگار بناوے، اصحاب طریقت میں سے آپ کو بنا دے۔ تو گویا روزہ سے مراد جو حکم نازل ہوا وہ یہی روزہ ہے جو طریقت والا روزہ ہو۔ اب طریقت والے روزے میں اور شریعت میں جن چیزوں کو بتایا گیا تھا، ایسا نہیں کہ طریقت میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں شامل ہیں، پہلے وہی چیز ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ طریقت کا پہلا زینہ ہی شریعت ہے۔ جب شریعت پر عمل ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیے کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا، آنکھوں کو بچا لیا گناہوں سے، کانوں کو بچا لیا، زبان سے بچا لیا، اور کھاتے پیتے رہیں رمضان کے مہینے میں، تو روزہ نہیں ہوگا۔ جس روزے کو شریعت نے کہا ہے وہ اس میں آنا چاہیے۔ شریعت اور طریقت دونوں جب ملتی ہے تب انسان کہلاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ مثال دی ہے بزرگوں نے بال اور مانگ کے ساتھ، کہ بال یہ شریعت کے مانند، اور بال میں جو مانگ ہوتی ہے یہ طریقت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں طریقت والا ہوں اور شریعت پر عمل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ میرے سر پہ بال تو نہیں ہے، مانگ ہے۔ مانگ تب آئے گی، طریقت تب حاصل ہوگی جب بال ہو، جب شریعت ہو۔ میرے دوستو، اس طرح مثال میں سمجھایا گیا ہے کہ بال اور مانگ، اگر بال ہے تبھی مانگ ہوگی، اگر شریعت ہے تبھی طریقت کی منزل پہ آپ کو مل سکتی ہے۔ تو صرف محبت کہہ کے بہت سے لوگ ایسا کہہ دیتے ہم تو محبت والے ہیں، ہم شریعت والے نہیں ہیں۔ غلطی ہے، یہ خطا ہے۔ آپ محبت والے ہو نا، تو آؤ جس نے محبت کا راستہ دکھایا، آؤ اس کے پاس جس نے شریعت اور طریقت کا راستہ دکھا، آؤ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پاؤ گے کہ رب قدیر اپنے محبوب کی زبان سے ہی کہلوا رہا ہے، اے محبوب تمہیں نے سارے راستے عطا کیے ہیں لوگوں کو، میں نے تم کو ہی وسیلہ بنایا ہے، اب تم ہی کہہ دو لوگوں سے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری شریعت پر عمل کرو۔ اب جب تم اس طرح میری شریعت پر عمل کرتے ہوئے، میری بات کو مانتے ہوئے محبت الہی کرنے لگو گے، خدا سے محبت کرنے لگو گے، تو یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اصحاب طریقت میں تمہیں شمار کر لے گا، تمہیں اصفیاء میں شامل کر لے گا، اپنے نیک بندوں میں، صالحین میں تمہیں شامل فرما لے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دوستو، یہ آیت کریمہ کا نتیجہ نکل رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شریعت کے ساتھ ہی طریقت ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال شریعت کا جو روزہ تھا وہ 3 چیزوں سے رکنا تھا، مگر اصحاب طریقت کے ہاں یہ ساری چیزوں سے رکنا، سارے بدن کے سارے اعضاء کا روزہ، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جب حدیث جہاں بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو چاہیے کہ وہ زبان کا بھی روزہ رکھے، کان کا بھی روزہ رکھے، اور وہ آنکھوں کا بھی روزہ رکھے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں اس طرح اگر کوئی روزہ رکھے تو چاہے وہ کھائے پیے، چاہے بیوی سے مباشرت کرے، پھر بھی وہ روزے دار ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ کھائے پی بھی رہا ہے تو بھی روزے دار ہے، وہ بیوی سے صحبت کر رہا ہے، جماع کر رہا ہے، پھر بھی وہ روزے دار ہے۔ ایسا کیوں؟ تو یہ رمضان کے بارے میں نہیں ہے،
کیونکہ اصفیہ بتایا پہلا زینہ ہے شریعت پر عمل. شریعت نے کہہ دیا کہ رمضان کے دن میں تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے, تو اب وہ رمضان میں یہ کام نہیں کریں گے. یہ بات تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رمضان کے بعد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رمضان تمہیں جو بنانے آیا تھا, متقی بنانے آیا تھا, پرہیزگار بنانے آیا تھا, اب تم جب بن گئے ہو نا, تو اب رمضان کے بعد بھی تم روزے دار رہو. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو, آنکھ کو, کان کو گناہوں سے محفوظ رکھو. کھاؤ پیو جو کچھ بھی کرو, جائز کام, تم روزے دار ہی کہلاؤ گے. حضرت مخدوم فرماتے ہیں ایسا شخص دائمی روزہ دار کہلاتا, یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے ایسا شخص. تو ہم لوگ رمضان کے ایک مہینہ میں روزہ رکھ رہے ہیں, اور 29 یا 30 دن یہ ہم گنتے ہیں روزہ. لیکن اصحاب طریقت میں سے کسی نے یہ کہا کہ الدنیا یوم, یہ پوری دنیا بھی زندگی ایک دن ہے. ہم 28, 29, 30 دن گن رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ پوری دنیا ایک دن ہے. الدنیا یوم ولنا فیہا صومون, دنیا تو یہ دنیاوی زندگی تو ایک ہی دن ہے, اور اس ایک دن ہمیں روزہ رکھنا ہے. یعنی لائف ٹائم ہمیں روزہ رکھنا ہے, اس کو ایک ہی دن ہم مان لیں. اور وہ روزہ یہی ہے جسے حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس طرح جب کوئی روزہ رکھتا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے, تو وہ دائمی روزے دار ہے. تو دوستو, یہ آپ نے دیکھا روزہ شریعت نے کس کو روزہ کہا, طریقت نے کس کو روزہ کہا. تو کل ملا کے نتیجہ یہی نکلا کہ شریعت اور طریقت کو ملا کر وہ روزہ جو متقی بنا رہا ہے ہم کو, یہی روزہ مقصود ہے. اصحاب طریقت کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے ہمارے لیے. تقوی مقصود ہے, متقی بن جانا, یہی اس کا فائدہ ہے, یہی غرض ہے. اور تقوی بھی جو ہے اس کے 3 درجے بتائے گئے. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہے اس سے اپنے کو بچا لے. وہ اسلام کی دولت اس نے اپنے محفوظ رکھی تھی, تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر اسے جنت تک پہنچا دے گا. یہ بھی تقوی ہے کہ وہ کفر و شرک سے بچا. یہ عام لوگوں کا تقوی ہے. اور دوسرا خاص لوگوں کا تقوی ہے کہ گناہوں سے, عام گناہ جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا, یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے. اور تیسرا تقوی یہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے یہ شکل روزے میں بھی مل رہی ہے. کہ آپ دیکھیں تقوی کے 2 درجے یہ ہوئے کہ ایک دائمی عذاب سے اپنے کو بچانا, اور ایک گناہوں سے اپنے کو بچانا. اور تیسرا درجہ یہ ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو خدا سے روکے, خدا کے لیے خالص, ہر کام خدا کے لیے, ہر اس چیز کو چھوڑنا جو خدا سے روکے. یہ کہا گیا اخص الخاص, یہ بہت خاص, بہت مقرب بندے اللہ کے ہیں, یہ ان کا تقوی ہوتا ہے. اب روزے کا حکم ہے, روزہ بھی ہمیں متقی بنا رہا ہے, تقوی کی طرف لا رہا ہے. تو وہاں بھی یہی ہے کہ روزے کا بھی اثر 3 طرح کا ہوتا ہے, یا روزہ رکھنے والے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. کیا؟ پہلا یہ کہ کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے روزہ رکھ رہا, یہ عام لوگوں کا روزہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نفس پر قہر کے لیے, کہ نفس بڑا شاطر ہے, بڑا سرکش ہے, اس کو سزا ملتی رہے, ہم اس کو دباتے رہیں, اس کو مقہور کرتے رہیں, اس کو ہم تکلیف دیتے رہیں, اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے. اور ایک اخص الخاص ہے کہ نہیں, یہ سب نہیں, صرف خدا کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کے لیے خلوص اخلاص کے ساتھ, خدا کی محبت, خدا کے عشق میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اور یہی وہ روزہ ہے دوستو جو الصوم لی وانا اجزا بہ کا فیضان عطا کرتا ہے. جو اللہ نے فرمایا, حدیث میں آیا کہ الصوم لی, اللہ تعالیٰ فرمایا روزہ میرے لیے. تو میرے دوستو یہ وہی روزہ تو ہوگا نا کہ جب بندہ صرف خدا کے لیے رکھ رہا. اصحاب طریقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گناہوں کی بخشش کے لیے جس نے روزہ رکھا اس نے بھی اپنے لیے رکھا, نفس
کو مقہور کرنے کے لیے جس نے روزہ رکھا اس نے بھی اپنے لیے روزہ رکھا، اور جس نے خالص اللہ کے لیے رکھا اس نے اللہ کے لیے رکھا، اور اس کو اللہ فرما رہا ہے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں بنوں گا، میں اپنی ملاقات عطا کروں گا، اپنا دیدار عطا کروں گا۔ تو اب جو حدیث ہے کہ ان فی الجنت بابا لا يدخل یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون، کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، تو آپ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہی روزے دار ہوں گے جنہوں نے خدا کی محبت میں روزہ رکھا ہے، کیونکہ انہی کا روزہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پوری احتیاط کے ساتھ جن اوامر کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر عمل کرنے کے ساتھ، ان جو نواہی ہیں ان سے بچنے کے ساتھ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ روزہ آپ نے دیکھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اور شروع ہوتا ہے رمضان کے مہینے سے۔ اصحاب شریعت کا روزہ آپ نے دیکھا، اصحاب طریقت کا روزہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے ان روزوں کی اور جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس میں اصحاب شریعت اور اصحاب طریقت کے تصور کیا ہیں، ان کی باتیں کیا ہیں، وہ بات کہہ کے میں ختم کرنا چاہوں گا اپنی بات کو، کہ آپ نے روزہ شروع ہوا، چاند آپ نے دیکھا رمضان کا، روزہ ختم ہوا، عید کا چاند آپ دیکھیں گے روزہ ختم ہو جاوے گا۔ اسی کو حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو رمضان کا چاند دیکھ کر اور افطار کرو، یعنی روزہ ختم کرو، عید مناؤ، عید کی خوشیاں مناؤ عید کا شوال کا چاند دیکھ کر۔ سومو لرؤیتہ، رؤیت مانے دیکھنا، تو روزہ رکھو رمضان کا چاند دیکھ کر، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور عید مناؤ، گویا عید مناؤ عید کا چاند دیکھ کر۔ یہ اصحاب شریعت کہہ رہے ہیں، اور اصحاب طریقت کہتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی روزہ رکھو اللہ کریم کے جمال کا دیدار کر کے، اور عید مناؤ اللہ کریم کے جمال کا دیدار کر کے۔ یہ اصحاب طریقت کی فکر ہے، یہ ان کا پیغام ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں اور روزوں کے تعلق سے، کہ جو بھوک اس میں لگتی ہے، اس بھوک کا فائدہ کیا ہے یا بے فائدہ ہے یا کچھ فائدہ ہے، انشاءاللہ پرسوں آپ کی خدمت میں پھر حاضر آؤں گا۔ تب تک کے لیے امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔